تو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آسمان میں زمین میں کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، ابھی کیا ہے، پہلے کیا تھا، آگے کیا ہونے والا ہے، اسی کو بولتے ہیں غیب۔ ابھی کیا ہے، پہلے کیا تھا، آگے کیا ہونے والا ہے، وہ اسی کو کیا بولتے ہیں، غیب بولتے ہیں۔ آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، بیچ میں نہیں بولو، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، بیچ میں نہیں بولو تم لوگ، صرف سنو سمجھو، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آسمان و زمین کا غیب کس کو معلوم ہے، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ بھاشا کو سمجھیے، قرآن کی بھاشا ہے یہ قرآن کی زبان ہے۔ اللہ ہی کو معلوم ہے، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، ہے نا، آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے نا۔ ہی لگ گیا نا جی، اس کا مطلب کسی کو نہیں معلوم ہے اللہ کے علاوہ۔ اور کسی کو کچھ معلوم ہوتا ہے اگر تو اللہ بتاتا ہے پہلے، تب معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ جو بتائے، جن غیب کی باتیں اللہ بتائے اور اس کے بعد کسی کو جانکاری ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کو غیب کی بات نہیں کہی جائے گی، بلکہ اللہ کی بتائی ہوئی بات کہی جائے گی۔ غیب کی بات کس کو کہی جائے گی، جو اللہ کے نالج میں ہے نا۔ تو یہ غیب کی بات۔ پھر اللہ کیا کریں، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، کہ قیامت کا امر تو ایسا ہے کہ جیسے آنکھ کا چھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ طریقہ سیکھنا کہ قرآن کو کیسے پڑھا سمجھا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔